گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے تباہ کاریاں، صوبے بھر میں 9 افراد جاں بحق، 2 خواتین اور 2 بچے شامل، درجن سے زائد افراد زخمی، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق 500 سے زائد گھر، 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلاب کی نظر، 12 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تباہ، ہزاروں فٹ عمارتی لکڑی اور درجنوں مویشی خانے پانی میں بہہ گئے۔ ضلع دیامر سب سے زیادہ متاثر، امدادی سرگرمیاں جاری، پاک فوج اور جی بی اسکاؤٹس کا بھرپور ریسکیو آپریشن، 300 سے زائد سیاحوں اور مسافروں کو بچا لیا۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری، مگر مسلسل فلڈنگ اور پانی کے بہاؤ سے امدادی کاموں میں مشکلات۔ بجلی اور پانی کی بحالی کا کام شروع۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت متاثرین سیلاب کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہر ممکن مدد کرے گی۔ ادھر سانحہ چلاس میں جاں بحق عبدالہادی کی میت لودھرا پہنچا دی گئی، نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں قبائلی عمائدین کا جرگہ، وزیر اعظم کا میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ضم شدہ اضلاع کا کوٹہ بحال کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے قبائلی عمائدین کے وفد کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم نے کہا، قبائل نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ضم شدہ اضلاع کی معاشی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی میرے صوبے کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتے، اس صوبے کے فیصلے یہیں ہوا کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں گٹ طالبان کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر قیادت آل پارٹیز کانفرنس علی امین گنڈا پور نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ صوبے میں کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے مزید آپریشن نہیں چاہتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جوابی وار، کہا دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے ایکس پر ٹویٹ میں پوچھا، ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو ہر مہینے کتنے پیسے دیتا ہے؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک سے واشنگٹن پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکہ پہنچنے پر پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے سفارت خانے کے اعلیٰ حکام کے ساتھ نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار آج امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم آج معروف امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل سے بھی خطاب کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے ملاقات۔ آپریشن بنیان المرصوص کو پاک افواج ہی نہیں پوری قوم کی کامیابی قرار دیا۔ کہتے ہیں وطن کے روشن مستقبل میں نوجوانوں کا کردار کلیدی ہے۔ قومی یکجہتی دشمن کے لیے ناکامی کی ضمانت ہے۔ پاکستان ایک پرامن اور ترقی پسند ملک ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ قوم دشمن کے خلاف ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بنی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی امن دشمنوں کے خلاف کارروائی، مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ مستونگ میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ راولپنڈی بڑی تباہی سے بچ گیا، سی جی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی۔ فتنہ الخارج کا انتہائی خطرناک دہشت گرد موسیٰ گرفتار۔ ترجمان کے مطابق دہشت گرد کے قبضے سے بھاری مقدار میں بارودی مواد، ہینڈ گرنیڈ، فیوز وائر، ڈیٹونیٹرز، اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ دہشت گرد افغانستان میں تربیت حاصل کر چکا، فتنہ الخارج کے اہم کمانڈر کے ساتھ رابطے میں تھا، حساس مقامات کی ریکی مکمل کر چکا تھا۔ چند روز قبل ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی تھیں۔ دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج۔ اپوزیشن اتحاد کا 31 جولائی کو اسلام آباد میں اے پی سی کا فیصلہ۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، تحفظ آئین پاکستان آئینی اور نظریاتی تحریک ہے۔
5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेगी। बानी PTI का जेल ट्रायल वकला और ख़ानदान के बगैर चलाया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। चीनी माफिया मुल्क भर में बेलगाम, सस्ती चीनी अवाम का ख्वाब। पंजाब में महंगाई कंट्रोल करने वाली पैरा फोर्स नाकाम। कराची में प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी चीनी की कीमतों पर काबू ना पा सकीं। कराची में चीनी 180 से 185 रुपए किलो में बिकने लगी। पंजाब में माने चाहे रेट, चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों ने मिठास छीनने जाने पर हुकूमत को कड़वी कड़वी सुना दी। 100 रुपये की आधा किलो दी है 100 रुपये की। हुकूमत कुछ कहती है और दुकान वाले कुछ कहते हैं, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। चीनी तो हर घर में इस्तेमाल होती है। रेट पता किया तो 250 रुपये से कम किलो चीनी नहीं है। महंगी भी है और कहाँ मिल रही है सस्ती, कोई चीज़ ही नहीं सस्ती मिल रही। 31 जुलाई से शुरू सराय सूद 10% होने का इम्कान। स्टेट बैंक की मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास बुध को तलब। पॉलिसी रेट में 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स कमी का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि माली साल 2025-26 की पहली पॉलिसी में मोहतात फैसले किए जाएंगे। स्टेट बैंक ने साल भर के लिए 8 इजलासों का शेड्यूल भी जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के आला सतह वफ्द की मुलाकात। 4.01 अरब डॉलर के फाल तरक्याती मनसूबों, सैलाब मुतासरीन की बहाली समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक की मुआविनत पर इजहार तशक्कुर। कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 170 मिलियन डॉलर इजाफी फंड्स और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की फौरी तैनाती का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के लिए भी 1 साल की तोसी मांग ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि 21 लाख में से 20 लाख मुतासरा घरों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो चुका। 6 लाख से ज़ायद घर तामीर मुकम्मल। 3 लाख ख़वातीन को ज़मीन की मिल्कियत, 10 लाख नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। हुकूमत सिंध का यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात मुनज़्ज़म पुरजोश और तारीखी अंदाज में मनाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। सड़कें, इमारात, मार्केट्स कौमी परचम, रोशनियों और बैनर से सजाई जाएंगी। खुसूसी बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों और अक़लियतों के लिए तकरीबात, मुशायरे, थिएटर, खेलों के मुकाबले, मिली नगमों की शामें भी होंगी। 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासबत से होने वाली तकरीबात सिंध हुकूमत के वीएन का आगाज़ होगी। सिंध हुकूमत ये दिन एक अहद, एक वादे के तौर पर मनाएगी। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। लाहौर के इलाके निश्तर में CCD मॉडल टाउन का मुबैना पुलिस मुकाबला। ओकाड़ा का रिहायशी 49 साला मुल्जिम मुश्ताक अहमद साथियों की फायरिंग से हलाक। लाहौर में ही दूसरे मुकाबले में डाकू साले फायरिंग के तबादले में साथियों की गोली लगने से हलाक। लाहौर पुलिस के एहलकारों ने CCD के नाम पर शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। रायवंड में पुलिस एहलकारों ने 2 नौजवानों को अगवा किया, 25 लाख तावान का मुतालबा किया। खुद को CCD एहलकार जाहिर करके नौजवान को हब्से बेजा में रखा। मुनशियात फरोश जाहिर करके ज़बरदस्ती वीडियोस बनवाई। मुतासरा ख़ानदान ने 6,75,000 रुपए देकर मूवियों को बाजियाब करवाया। कांस्टेबल तौकीर, आकिब और मोहम्मद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया। एहलकारों से तफ्तीश जारी है। मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिए गए। साबिक भारतीय फ़ज़ाइया ऑफिसर ने भारतीय डिफेंस की कलई खोल दी। हरजीत सिंह ने इंकशाफ किया कि भारतीय डिफेंस निज़ाम एक खुला मजाक और अफसोसनाक कहानी है। अफसरान शदीद जहनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भारतीय तोपें बेकार हो चुकी। ड्रोन्स, नाकिस और रिडार चलाना भी खतरा तस्वुर किया जाता है। हरजीत सिंह ने भारतीय फौज के अंदर अफरा तफरी, फैसला साजी की नाकामी और अंदरूनी कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाइयों पर शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा।
مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے فرانس کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے فلسطینی صدر محمود عباس کو لکھا گیا خط سوشل میڈیا پر وائرل۔ فرانس کے صدر نے کہا فلسطینی ریاست قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کریں گے۔ ہمیں فوری جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے عوام کے لیے بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں پھر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے وفود قطر سے واپس بلا لیے۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف نے کہا کہ حماس کے تازہ رد عمل کے بعد مشاورت کے لیے اپنی ٹیم کو بلایا گیا۔ اب یرغمالیوں کو گھر لانے کے لیے متبادل آپشنز پر غور کریں گے۔ اسرائیل نے پہلے کہا تھا کہ اس نے حماس کی جانب سے اپنا رد عمل پیش کرنے کے بعد مشاورت کے لیے اپنے مذاکرات کاروں کو واپس بلا لیا۔ مزید بولے فلسطینی گروپ کا موقف واضح طور پر غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے کی خواہش کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیک کمپنی کے مالکان پر سخت تنقید۔ کہا کہ امریکی عوام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے دوسرے ممالک کو فائدہ پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹرمپ دور میں سب سے پہلے امریکہ پالیسی پر عمل درآمد ہوگا۔ اور شاہین وائٹ واش سے بچ گئے۔ پاکستان نے تیسرا ٹی20 میچ جیت لیا۔ شاہینوں نے جیت کے لیے 189 رنز کا ہدف دیا۔ بنگال ٹائیگرز 104 رنز پر ڈھیر۔ صاحبزادہ فرحان 63 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سلمان مرزا نے 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ بنگلہ دیش نے سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔